صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا، روزہ نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ادا کرنا ہے، جو بھی احکامات ہیں، اگر وہ نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے تو اسی لمحے بے ایمان ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ دے کہ کوئی اور نبی آ جانے سے حضور کی ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا استغفر اللہ، تو اسی لمحے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جو سارے علموں کو جانتا ہے وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کانا محمد سبحان اللہ، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اور حکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ان میں انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، جنگلات، حشرات، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، حوریں، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے۔ بے شک، جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ تینوں مننا جمیں رب نو منیا، رولا پایا میں دل دے انیا، تو تے کعبے دا وی کعبہ میں تے مکدی مکائی بیٹھا۔ سبحان اللہ، حضور نبی کریم سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ آیت میثاق میں اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور یاد کرو وہ دن جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماؤں اور میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں جی تم نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سارے نبیوں نے عرض کیا ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں ہوں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ سبحان اللہ، اب جو بھی عقائد آنے تھے وہ آ چکے، جو بھی شریعت کے اعمال آنے تھے وہ آ چکے ہیں۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اب کوئی وحی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات نازل فرما دیے ہیں اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرما دیا ہے. اور جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ کیا بات. سبحان اللہ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ او کالا او حیا الیہ ولم یوحا الیہ شیئا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ نازل کی گئی ہو. کائنات میں بڑے بڑے جھوٹے ہیں لیکن سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے. کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. یہ آیت مسیلمہ کذاب کے کفر کے بارے نازل ہوئی. تو جب مسیلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اس گستاخ نے، اس نے حضور کریم کو خط لکھا. خط میں لکھتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا نبی میں، یا نعوذ باللہ آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے. تو جب یہ خط حضور کے پاس آیا تو اس خط کا جواب دینا بھی ضروری تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو حضور نے اس خط کا جواب لکھا. اس کی پہلی ہی لائن میں لکھا مسیلمہ کذاب، اور نیچے ایک ہی فقرہ لکھا زمین اللہ کی ہے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے. حبیب بن زید جو بوڑھے صحابی تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کے جاؤں گا. تو نبی پاک نے حبیب بن زید کو اپنا گھوڑا عطا فرمایا، نیزہ عطا فرمایا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا. وہ بوڑھا صحابی تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کوئی نوجوان چلتا ہے. اس کذاب کے دربار میں پہنچے اور نیزہ زمین پہ گاڑ دیا. مسیلمہ کذاب پوچھتا ہے تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اللہ کے آخری نبی کے غلام ہیں. سبحان اللہ سبحان کہتا اللہ. کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خط آتا ہے وہ اپنے درباری کو دیتے ہیں، وہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے. تو جب اس کے درباری نے اونچی آواز میں پڑھا مسیلمہ کذاب، تو کذاب کا لفظ سن کر غصے میں آ گیا. کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے. کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے. تو حبیب بن زید نے فرمایا بات سن، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے ابھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. جب میں چلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، تیرے پہرے داروں کو کیوں دیکھا؟ تو اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا کاٹ دیا، پھر آپ کی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تیری گردن بھی کاٹ دوں گا. تو آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد شہادت کی موت مانگتے ہیں، جو رات بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا. اس کذاب نے آپ کو شہید کر دیا. ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے لیے ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لیندا. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض نشان سے. اور کلندر لاہوری نے صحابہ کرام کی شان میں کیا کہا تھا؟ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. سبحان اللہ. قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 6 میں نے تلاوت کی. اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. 210 احادیث واضح طور پر
عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہتا ہے اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو حضور کریم نے فرمایا ایسے ہی جب اللہ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا، اجماع بالسیف کر کے، تلوار کے ساتھ اجماع کر کے۔ یہ سب سے عظیم اجماع ہے، عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ کسی پر اجماع بالسیف نہیں ہوا۔ جب صدیق اکبر نے فرمایا مسلمہ کذاب کا خاتمہ کرنا ہے تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، صحابہ کی کل جماعت نے تلواروں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا۔ بلکہ صدیق اکبر نے فرمایا بدری بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا تھا۔ اور بدری کون ہے؟ جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا بدری کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن ختم نبوت کی خاطر صدیق اکبر نے ان کو بھی جنگ میں شامل کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، آخری نبی نہیں مانتے، باقی تو وہ سارے کام کرتے ہیں۔ حضور کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئیں، ان میں 47 غزوات، 27 غزوات اور 47 سرائے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور کریم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور سرائے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور نے شرکت نہ فرمائی ہو، صحابہ کو حکم جاری فرمایا ہو۔ یہ ٹوٹل جنگیں بنی 74۔ ان میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 259، 259۔ اور جنگ یمامہ جو فقط عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200۔ اس میں 370 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے حکم دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے گا، اتنا بھاری نقصان ہوا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ بس اس کے متعلق کسی دوسری رائے کا پا لینا کفر ہے۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا جی فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے کوئی دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور کریم نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر دلیل کیسی؟ تو جب کانے دجال نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 4 شرائط مانگی تھی کہ یہ پوری کر دو۔ پہلی شرط انہوں نے کہی تھی کہ دریائے راوی ادھر منٹو پارک کے قریب آ کے چلے۔ دوسری شرط لگائی تھی کہ جی کنواری عورت ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ بچہ پیدا کر دے۔ تیسری تھی کہ کھارا کنواں ہو، اس میں تھوک ڈالے تو کھارا جو کنواں وہ میٹھا ہو جائے۔ پھر کہا تھا کہ قلم خود ہی کاغذ پہ رکھ دیں، وہ اپنے آپ چلے۔ پھر کہا تھا یا میں آپ کو شیر بن کے کھا جاؤں، یا مجھے شیر بن کے کھا جائیں۔ تو پیر و مرشد کے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں صاحب نظر، ان کو پیر و مرشد نے ان سے سوال پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اس کا جواب عطا فرمائیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو کوئی بھی دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو پھر آپ نے دلیل کیوں طلب کی؟
تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں بالکل مجھے پتہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو کوئی بھی دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن مجھے حضور کریم نے حکم فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ بڑے حالات خراب تھے، اگر اس وقت میں ایسا نہ کرتا تو بہت سے بندوں کا ایمان خراب ہو سکتا تھا۔ تو بات یہ ہے فائنل کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کریم آخری نبی ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا، اور عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والوں کی شان ہے کیا۔ یمن میں اسود انصا کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ادھر تابع رسول ابو مسلم خولانی رہتے تھے، اس کے پہرے داروں نے پکڑ کر اسود انصا کے دربار میں لے گئے، اور اسود انصا ابو مسلم خولانی سے کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ 3 بار اس نے یہی کہا، آپ نے 3 بار فرمایا میں نے نہیں سنا۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہتا تو بڑا چلاک ہے، جب میری باری آتی ہے تجھے سنائی نہیں دیتا، اپنے نبی کی باری سنائی بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ کہتا آگ جلاؤ، ان کو آگ میں پھینکنا ہے، انہیں جلانا ہے۔ تو جب وہ آپ کو پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے؟ وہ کہتے جی آگ میں پھینکنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں خود ہی آگ کے اندر چلا جاتا ہوں۔ آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے، 1.5-2 گھنٹے تک آگ کے اندر رہے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں۔ یہ شان ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ اگر وہ ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ جب آگ نے نہیں جلایا تو کہتے جی انہیں ملک سے نکال دو، اب ہماری چوری پکڑی جائے گی، ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ انہیں ملک سے نکال دیا، وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضور کریم کا وصال ہو چکا تھا، صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے، فاروق اعظم کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے اپنی نظر سے پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جو یمن میں حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا آؤ میں تمہیں اس کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں جس کا نبیوں کے بعد مقام ہے۔ اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے تو صدیق اکبر نے ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں ابو مسلم خولانی کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور ابو مسلم خولانی کو اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان بٹھا دیا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور ادھر فاروق اعظم نے کیا دعا کی؟ آپ نے دعا کی یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی زیارت سے پہلے موت نہ دی جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، اسے آگ نے نہیں جلایا تھا، اور امت محمدی میں بھی ایسا بندہ موجود ہے کہ جس کو آگ میں پھینکا گیا آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اتنی حوصلہ افزائی ہوئی تو ابو مسلم خولانی صدیق اکبر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں ابو بکر بڑی مہربانی، میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میری بھی ایک آرزو ہے کہ آج آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، آج تو میرے لیے دعا کرے گا، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے، تجھے آگ میں پھینکا گیا تھا، تجھے آگ نے نہیں جلایا۔ تجھے شان ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ اور ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کیا پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ان سے 2 شرائط کو منواتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ 2 شرطیں مان لو تو حکومت تمہاری۔ پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے، کیونکہ 50 اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا میں، بعد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ تو قادیانی نواز حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے۔ وہ ان قادیانیوں کے یاروں اور ختم نبوت کے غداروں کو تمہاری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر جتنی مرضی پڑھ، روزے، زکوٰۃ، حجیں کرنے فرض قطعی ہیں، لیکن انہیں ان سے مسئلہ نہیں ہوتا، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ کائنات کی روح، عبادات کی روح اس عقیدے میں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں، نہ لمے پینڈے پا مینوں، نہ علماں وچ پسا مینوں۔ اس لیے حکومت نواز شریف کی تھی، اس نے 70 صفحے
عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھا۔ جب چوری پکڑی گئی تو کہتا ہے ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی، 70 صفحوں میں تمہیں پتہ نہیں چلا کیا لکھا ہے؟ پھر بیان دیتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اگر قادیانی تیرے بھائی ہیں تو جو جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے وہ کیا ہوئے تمہارے؟ پھر وہ تمہارے دشمن ہوئے۔ تو جب تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے دھرنا دیا تو اوپر سے آرڈر آ گیا، اوپر سمجھتے ہیں امریکہ سے، امریکہ سے کہ 1000-2000 بندوں کو مار دو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ تو فوج نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، پھر یہ مادہ ہوا ہے۔ تو دوسری جو شرط منوائی جاتی ہے وہ پاکستان سے گندم کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ کھاد نہیں مل رہی، کسانوں سے پوچھ لیں، کھاد اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ دوسری فصلوں کی اہمیت بتائی جاتی ہے تاکہ گندم کاشت نہ کی جا سکے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ پاکستان میں گندم کا قحط پیدا کیا جا سکے۔ تو واقعی جو مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، یہ حکومت بھی پچھلے جو نواز شریف کی حکومت بھی تھی، یہی حکومت بھی اسی 2 ایجنڈوں پہ کام کر رہی ہے، لیکن ایک نیکی ہے جو اس حکومت کے پاس ہے، اس کی وجہ سے اس کی نجات بھی ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کیا ہے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانی کو کافر قرار دلوا کے اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لیا تھا، اسی طرح اس حکومت کے پاس بھی ایک نیکی ہے کہ اس نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بہرحال بحال کیا ہے۔ تو آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ ہر کلمہ گو کے اوپر اب کیا فرض ہے؟ آپ نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی ہے، کیونکہ اگر آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں گے وہ تمہارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا۔ حضور کریم نے فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا۔ حضور کی شفاعت کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن قادیانیوں کے یاروں اور ختم نبوت کے غداروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ شرط بس ایک ہے، کلندر لاہوری کہہ گیا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو میرے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اور میرے پاس ایک ووٹ ہی ہے، اگر ووٹ پہ بھی اگر مگر کریں گے تو کیا میرے نبی کے ساتھ وفا کی؟ یہ بھی حضور کریم کا فرمان ہے تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کو بچایا، تو آج آپ بھی عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کریں، صدیق اکبر کے جنتی ٹولے میں شامل ہو کر جنت میں چلے جائیں، کیونکہ صدیق اکبر نمبر 1 جنتی ہے۔ بے شک۔ اسی نعرے کے ساتھ اجازت چاہوں گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، جس سہانے گھڑی چمکاتے باقا جان، جس سہانے گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لائے حد سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی عظمت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ تمام دوستوں سے گزارش ہے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود و سلام پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رب العالمین، جو بھی تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی، خلیفہ امجد صاحب کا بیان، جیسی بھی حضور کریم کی ختم نبوت کے لیے کوشش کی گئی ہے، اس پوری محفل پاک کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات کرام، اولیاء کرام، بالخصوص ہمارے پیر و مرشد کی والدہ ماجدہ، ہماری دادی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر اللہم آمین۔ ان کے درجات مزید بلند فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا پہرا سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے، جیسا پہرا سیدنا فاروق اعظم نے دیا ہے، جیسا پہرا سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، امامین کریمین نے دیا ہے، جیسا پہرا غوث اعظم نے دیا ہے، جیسا پہرا امام اعظم نے دیا ہے، جیسا پہرا غازی علم دین شہید صاحب نے دیا ہے، جیسا پہرا ممتاز قادری صاحب نے دیا ہے، جیسا پہرا تنویر قادری صاحب نے دیا ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیا ہے، ہم سب کو ایسا پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم کی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مرشد کریم کا درد ہے ختم نبوت کے لیے، یا رب العالمین ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دن رات حضور کی ختم نبوت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، حضور کی ختم نبوت کے صدقے میرے پیر و مرشد کو صحت و تندرستی عطا فرما، سائیوں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کی نسل پاک بھی موجود ہے، آخری بچہ جو قیامت تک سائیوں کی نسل پاک سے آئے گا، سب کی خیر فرما۔ ہم سب کو سائیوں کی نسل پاک سے فیض لینے کی توفیق عطا فرما۔ حسن صاحب کے درجات مزید بلند فرما، سخی امی جان کے درجات بلند فرما، حضور کے والد گرامی کے درجات بلند فرما، سائیوں کے پورے اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، سب کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین، اس خاتون پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کہ جس کو تو نے ہمارے سائیں بابا کی والدہ بننے کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو ہمارے سائیوں کی والدہ بننے کا شرف دیا ہے، یا رب العالمین ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، درود نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رعنائیاں نازل فرما، طہارتیں نازل فرما، اور ہم سب کو سائیوں کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، سائیوں کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، گر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا مرشد پاک۔ نہ نیر وگایاں بن دیئے، نہ دکھڑے سنایاں بن دیئے، نہ کعبے جایاں بن دیئے، نہ ورد پکایاں بن دیئے، اللہ دیا سونیاں تے لاڈلیا محبوبہ، گل تواڈے بنایاں بن دیئے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔